السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ڈسکرپشن میں ہم نے ایک لنک دی ہے، وہ لنک اسرائیل ٹوڈے کی لنک ہے۔ اسرائیل ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ایک یہودی ربی نے دجال سے ملاقات کی۔ ربی جیوس کے یہودیوں کے مذہبی قائد کو، ریلیجیس لیڈر کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مذہبی قائد کا، اس ریلیجیس لیڈر کا، رہنما کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے اور دجال نے یہ کہا ہے کہ وہ جلد ہی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ دجال کو جیوس اور یہودی مسیح کہتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دجال آئے گا تو ان کے اوپر سے آزمائشیں ختم ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں ان کا دبدبا ہوگا، ان کا غلبہ ہوگا۔ اس لیے وہ اس مسیح کا، اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دعویٰ یہودی ربی نے کیا ہے دجال سے ملاقات کے سلسلے میں، کیا یہ سچا دعویٰ ہے یا جھوٹا دعویٰ ہے؟ دجال سے اس کی ملاقات کیسے ہوئی؟ خواب میں ہوئی یا حقیقت میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم اس سلسلے میں آپ کو کوئی کنفرم رپورٹ نہیں دے سکتے۔ ایتھینٹک ہے یا نہیں ہے یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دجال سے ملاقات کا ایک سچا واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ دجال نے 3 مخصوص مقامات کے بارے میں، 3 مخصوص جگہوں کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے سوالات کیے۔ میں پوری روایت آپ کو سناؤں گا، بالکل ایتھینٹک روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ذکر ہے، ابو داود میں یہ روایت ذکر ہے، مشہور روایت ہے۔ یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں مل جاتی۔ میں آپ کو وہ روایت سناؤں گا، اس کے بعد ان مقامات کی، اس وقت کی، ان جگہوں کی اس وقت کی جو کنڈیشن ہے وہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں۔ روایت میں واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اس روایت کی راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا اعلان ہوا، ہم سب مسجد میں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ہوتے ہی اعلان فرمایا کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ جائے، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، بتلاؤ تو صحیح میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما جمعتکم لرغبت او لرہبت، میں نے تمہیں کسی چیز سے ڈرانے کے لیے یا کسی عمل کا شوق دلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، میں ایک اہم بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ تمیم داری کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تمیم داری ایک نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ میں تمہیں سناؤں گا، اور پھر اس واقعے کو سن کر تمہارا ایمان اور مزید بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ واقعہ دجال کے بارے میں میری بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جو باتیں دجال کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، اس واقعے سے میری ان باتوں کی تائید ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کہ تمیم داری
اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لخم قبیلہ گئے، جذام قبیلہ گئے۔ اس قبیلے کے تقریباً 30 افراد کے ساتھ، 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آ گیا اور طوفان کی وجہ سے ان کی کشتی تقریباً 1 مہینے تک ادھر سے ادھر بھٹکتی رہی۔ جب ذرا طوفان تھما تو انہوں نے اپنے سامنے ایک جزیرہ دیکھا، ایک جزیرہ ان کو نظر آیا، آئی لینڈ ان کو نظر آیا۔ اس بڑی کشتی میں سے اس پورے قافلے نے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے اس آئی لینڈ پر، اس جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کی۔ بڑی کشتی سے وہ اس جزیرے پر پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے اس جزیرے پر قدم رکھا، وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی، ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جو جانور بات کر رہا تھا۔ یہ جو تمیم داری ہیں، یہ جو ان کے ساتھی ہیں، وہ حیران ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جساسہ ہوں، میں جاسوس ہوں، اور یہ جو سامنے عمارت نظر آ رہی ہے، اس عمارت میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہارا منتظر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو عجیب و غریب مخلوق تھی، عجیب و غریب جانور نظر آ رہا تھا، ایسا جانور تھا کہ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، کہیں سے بھی اس کے جسم کے اعضاء، اس کی باڈی کے پارٹس نظر نہیں آ رہے تھے، اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور اس عمارت میں ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی گھبرا گئے کہ یہی مخلوق بڑی عجیب ہے، پھر اس ویرانے میں، اس جزیرے میں کون ہے، اس عمارت میں کون ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی فوراً اس عمارت میں داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم اس عمارت میں داخل ہوئے، ایک بڑی جسامت والا اور شاندار ڈیل ڈول والا اور بھاری بھرکم جسم والا ایک شخص نظر آیا، اور وہ شخص بھی زنجیروں میں قید تھا، اس کے ہاتھ بھی جکڑے ہوئے، اس کے پاؤں بھی جکڑے ہوئے، اس کے گردن میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ہم سے سوال کیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کون ہو؟ ہم حیرت میں مبتلا ہو گئے، ہم پوچھنے لگے کہ پہلے تو بتا کہ تو کیا بلا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کون ہوں تم لوگوں کو یہ تو تقریباً پتہ لگ ہی گیا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک سمندری سفر پر نکلے ہوئے تھے، طوفان آیا، راستہ بھٹک گئے، اور پھر جب طوفان تھما تو ہم اس جزیرے پہ تھے، ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی، اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، میں دجال کی جاسوس ہوں، اس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اس دجال نے اس موقع پر، اس شخص نے، اس بھاری بھرکم نظر آنے والے اس شخص نے 3 مخصوص پلیسز کے بارے میں، 3 مخصوص جگہوں کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کیا۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ بیسان کی کھجوروں میں اور کھجوروں کے ان باغات میں پھل آتا ہے یا نہیں آتا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، بیسان جو شہر ہے وہاں کھجور کے باغات بڑے سرسبز و شاداب ہیں اور ان باغات میں پھل ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ کھجور کے باغات سارے کے سارے سوکھ جائیں گے اور یہ جو کھجور کی پیداوار ہے یہ ختم ہو جائے۔ دوسرا سوال اس نے کیا بحیرہ طبریہ کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ طبریہ کی جو جھیل ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا یا کثیرۃ الماء، اس میں تو پانی بہت ہے اور لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں،
उस शख्स ने, उस अजीब व गरीब नजर आने वाले इंसान ने जवाब दिया, जल्द ही वो वक्त आएगा कि ये झील, ये बुहैरा, ये तबरिया की जो लेक है वो सूख जाएगी, सारा पानी उसका खुश्क हो जाए। तीसरा सवाल उसने किया, ज़ुगर के बारे में मुझे बताओ। ज़ुगर एक शहर है शाम का, उसके बारे में मुझे बताओ। उसमें जो चश्मा है, उस चश्मे से लोग सैराब होते हैं या नहीं होते, अपने बागों को सैराब करते हैं या नहीं करते। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने जवाब दिया, हाँ वहां पे भी पानी बहुत है और लोग अपने खेतों को उसी चश्मे से सैराब करते हैं। ये 3 सवालात उसने इन 3 मकामात के बारे में। और फिर आगे उसने पूछा कि अरब के लोगों ने नबीयुल उम्मीयीन के साथ क्या मुआमला किया, नबीयुल उम्मीयीन के बारे में तुम क्या जानते हो। तो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि ये जो नबीयुल उम्मीयीन हैं वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके हैं। उसने पूछा कि अरब के लोगों ने उनके साथ क्या मुआमला किया। तो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि जंग हुई, शिकस्त खा गए और फिर सारे लोगों ने उनकी इताअत कबूल कर ली। उसने कहा कि ये इताअत कबूल करना ही उनके लिए लाजिम और ज़रूरी था, वरना वो लोग मारे जाते, हलाक हो जाते। और फिर उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं मसीह दज्जाल हूं और जल्द ही वो वक्त आने वाला है कि मुझे यहां से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर पूरी जमीन में घूमूंगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं रहेगी जिसमें मैं दाखिल नहीं होऊंगा। लेकिन 2 मकामात ऐसे हैं जहां मैं नहीं जा सकूंगा, एक मक्का है और एक तैबा है। जब मैं इन मकामात में से कहीं भी दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो फरिश्ता नंगी तलवार लेकर मुझे इन इलाकों में, इन शहरों में दाखिल होने से रोक देगा। फरिश्ते इन शहरों के रास्तों पर, इन शहरों की हिफाजत करने के लिए मौजूद रहेंगे। ये बात दज्जाल ने खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी से, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाई। और ये पूरा वाकया हजरत तमीम दारी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके इस वाक़े की इत्तला दी और ये वाक़या सुनाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, हादिही तैबा, हादिही तैबा, हादिही तैबा। यही वो तैबा है जिसका जिक्र दज्जाल ने किया है और जिसमें दाखिल होने से दज्जाल को रोक दिया जाएगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या यही वो बातें नहीं हैं जो मैं तुमसे कहा करता हूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बहरे शाम या बहरे यमन की तरफ आएगा, बहरे यमन की तरफ से आएगा। आगे पूरी ताकीद के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन क़िबलिल मशरिक़ी मा हुआ, मिन क़िबलिल मशरिक़ी मा हुआ, मिन क़िबलिल मशरिक़ी मा हुआ। वो किसी और जगह से नहीं, मशरिक की तरफ से आएगा, मशरिक की तरफ से आएगा, मशरिक की तरफ से आएगा, ईस्ट की तरफ से। ये पूरी रिवायत है जो हदीस की मोतबर किताबों में जिक्र की गई। चूंकि इस रिवायत में दज्जाल के जासूस का तस्करा है जिसको जस्सासा कहा गया है, उस जस्सासा का, उस जासूस का तस्करा है, इसलिए इस हदीस को हदीस जस्सासा भी कहा जाता। इस रिवायत में उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सवालात किए और अपनी 3 अलामतें, जाहिर होने की 3 अलामतें बताई, दुनिया में आने की दज्जाल ने 3 अलामतें बताई। उन तीनों अलामतों का ताल्लुक 3 अलग अलग जगहों से। सबसे पहले उसने जो बात पूछी है वो बैसान के बारे। बैसान को बेतशान कहा जाता है और ये इसराइल का एक शहर है। आबादी बढ़ने की वजह से वहाँ जो दरख्त थे, वहाँ की जो सरसब्जी और शादाबी थी, वहाँ की जो रौनक थी,
وہ ساری رونق اس وقت ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ شہر بالکل اجڑا اجڑا نظر آنے لگا ہے۔ بیسان کا یہ شہر ہے جس کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس دور میں کہا تھا کہ وہ سرسبز و شاداب ہے، لیکن آج یہ شہر نہ کھجوروں کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، نہ وہاں کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں، ویران ہونے لگا ہے۔ اور دوسری جو بڑی نشانی، دوسری جو بڑی علامت اس نے بتائی ہے وہ ہے تبریہ کی نہر یا تبریہ کا چشمہ، جس کو بحیرہ تبریہ کہا گیا ہے، اور آج کل اس کو سی آف گلیلی کہا جاتا ہے، اور ایسے کی لیک آف گینیسریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسرائیل کی ایک ایسی لیک ہے، ایک ایسی نہر ہے جس کے اوپر اسرائیل کا بہت بڑا دار و مدار ہے، اور یہیں سے ان کو پانی سپلائی ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ کئی سالوں سے مستقل یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ یہ لیک بھی آہستہ آہستہ سوکھ رہی ہے۔ بے شمار گڑھے اس لیک میں، اس چشمے میں، اس نہر میں نظر آنے لگے ہیں، حتیٰ کہ ایک آئی لینڈ، ایک زمین کا اچھا خاصا حصہ بھی نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو اس نہر میں پانی بہت تھا، لیکن آج وہ نہر بھی سوکھ رہی ہے۔ اور تیسرا جو مقام ہے، زغر کے بارے میں اس نے ایک سوال کیا کہ زغر کے بارے میں بتاؤ، اس کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو یہ جو زغر ہے یہ سیریا کا ایک علاقہ ہے۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا۔ ان کا انتقال ہوا، جہاں انتقال ہوا وہاں تدفین ہوئی، تو انہی کے نام سے یہ شہر آباد ہو گیا، اور وہاں ایک چشمہ تھا جو آج تقریباً سوکھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال نے جن 3 علامتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ تمام علامتیں تقریباً پوری ہونے جا رہی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے جو دوسری علامتیں، نشانیاں دجال کے اس دنیا میں آنے کی پڑی ہیں، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے باضابطہ سنائی ہیں وہ علامتیں، ان میں سے بھی بہت ساری علامتیں پیش آ چکی ہیں۔ یعنی بات بالکل کلیئر ہے کہ دجال اس دنیا میں آیا تو نہیں ہے، یعنی باضابطہ وہ ظاہر تو نہیں ہوا، لیکن دجال کے آنے کا جو وقت ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ علامتیں اس کی ظاہر ہو رہی ہیں، نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو دجال سے، دجالی فتنوں سے بچانے کی جتنی زیادہ کوشش ہو سکتی ہو ان کوششوں کو ہم انجام دیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ ہم نے یہ جو دجال کے بارے میں پوری سیریز چلائی ہے، 5 ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں، اور دجال کے بارے میں ساری یہ تفصیلات آپ کو سنائی گئی ہیں، آپ کو دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، تدبیریں بھی بتائی گئیں، علامتیں بھی بتائی گئیں۔ ان سب کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم ان علامتوں کو سامنے رکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتلائی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر دجال سے، دجال کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔